کا محبوب ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کو بھی ہوش میں آنا چاہیے اور ان کو بھی ہوش میں آنا. ہم ان کے کوئی دشمن نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو ہی مشورہ دیتے ہیں کہ مرنا آپ کو بھی ہے، قبر میں آپ کو بھی جانا ہے. تو میں اسی لیے بنیاد فراہم کر رہا ہوں. جتنی دیر تک آپ سنیں گے تھوڑی دیر میں آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے پھر کہا میں کوئی تقریر نہیں، یہ میرے دل کا دکھڑا یہ درد ہے کہ نبی کو پہلے جان لو، پھر ماننے میں جو مزہ آئے گا پھر اس کا مزہ الگ ہے. ہاں تو ہم جانتے ہی نبی کے بارے میں کچھ نہیں، اس لیے کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو ہمیں وہ ورغلا کے لے کے چلا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو ورغلا کے لے کے چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے ہیں، نبی پاک نے بتایا، قرآن اللہ کی کتاب نبی پاک نے بتایا، حضور نے آسمان کی سیر کی ہے، جنت کی سیر کی ہے، جنت کو حضور نے دیکھا ہے، جہنم کا حضور نے مشاہدہ کیا ہے. لیکن یہ سب بات کون بتا رہا ہے؟ ایک ہی ہستی بتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، حضرت موسیٰ ہیں، آئے تھے، ان کے آنے سے پہلے یہ بھی انہوں نے بتایا، حضرت عیسیٰ انہوں نے بتایا، حضرت یوسف آئے تھے انہوں نے بتایا، داؤد آئے تھے انہوں نے بتایا، انبیاء آئے تھے انہوں نے بتایا، اب جو ہو چکا انہوں نے بتایا، جو ہونے والا ہے انہوں نے بتایا. تو پتہ چلا کہ سب کچھ لکھا ہے ایک ہستی پر. اس لیے دنیا کے جتنے بھی گنڈا گردی کرنے والے ہیں وہ نبی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ مسلمان جس دن نبی سے دور ہو گئے، قرآن سے دور کرنا کیا مشکل ہے، اللہ سے دور کرنا کیا مشکل ہے، حدیث سے دور کرنا کیا مشکل ہے، فرشتوں سے دور کرنا کیا مشکل ہے، یوم جزا و فضا سے دور کرنا کیا مشکل ہے، عقیدہ ختم نبوت سے دور کرنا کیا مشکل ہے، عقیدہ قیامت سے دور. یعنی نبی سے آدمی دور ہو جائے تو سب سے دور ہو جائے گا، کیونکہ معاذ اللہ جب نبی ہی مشکوک ہو جائیں گے تو پھر کون رہ جائے گا. اس لیے میرے بھائی، نبی کو مانو، جانو، پہلے جانو پھر مانو. امام کہتے ہیں انہیں جانا، پہلی منزل کیا ہے؟ جاننے کی ہے. انہیں جانا پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. ہمارا غیروں سے کام صرف اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم نبی کو ویسا مان نہیں پا رہے جیسا ماننے کا حق، کیونکہ جانتے ہی نہیں. بھئی غیر کون ہے؟ یہ جو گناہ کے اڈے یہی تو غیر ہیں. زنا کے اڈے یہ غیر ہیں، شراب کے اڈے غیر ہیں، جوؤں کے اڈے غیر ہیں، ناجائز حرام دوستیاں غیر ہیں. جو نبی کو مان لے گا یہ سب غیر سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا. لیکن جیسا ماننے کا حق ہے ویسا تم مانو. اور مانو گے کب؟ جب جانو گے. وہ جانتے ہی نہیں. آج کی محفل میں کچھ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں جانیں، کچھ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں جانے. آپ کا جیسا رسپانس رہے گا میں تھوڑی کوشش کروں گا. حالانکہ میں بھی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ ہم انہیں جانیں. تو مزہ آئے گا آپ کو کہ جب جاننے کا اتنا مزہ ہے تو پھر ماننے کا لطف الگ. جس دن ان کو جان لو گے ان کے سوا سب کو چھوڑ دو گے. ان کو جس دن جان لو. اس لیے کہ صحابہ کی زندگی پڑھو، جنہوں نے نبی کو جان لیا تھا ان کو آگ پہ لٹا کر کہا جاتا تھا چھوڑ دو محمد کو، تو کہا کہ انگارے تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ نہیں سکتے. پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ انہوں نے جانا تھا. اب آپ میں، ان میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ انہوں نے جان کے مانا تھا، اس لیے پہلی رات کی دلہن بھی چھوڑنے کو تیار تھے. اور ہم بغیر جانے مان رہے ہیں، اس لیے زنا کا اڈا بھی چھوڑنے تیار نہیں ہے، زنا بھی چھوڑنے تیار نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں انہوں نے جان کے مانا تھا تو نبی کے لیے کعبہ بھی چھوڑنے تیار تھے، اور ہم بغیر جانے مان رہے ہیں اس لیے شراب اور جوا بھی چھوڑنے تیار نہیں ہے. ارے وہ نبی کی خاطر مکہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم نبی کی خاطر گناہ نہیں چھوڑ سکتے، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، غیبت نہیں چھوڑ سکتے، چغلی نہیں چھوڑ سکتے. ارے وہ لوگ اللہ اکبر نبی کی خاطر اپنی گردنیں کٹا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جان کے مانا تھا. اور ہم لوگوں نے بغیر جانے مانا ہے تو ہم 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتے سر جھکانے کے لیے. وہ سر کٹا سکتے ہیں، ہم سر جھکا نہیں سکتے. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں، برا نہیں ماننا. ہم نے بغیر جانے نبی کو مانا ہے تو اپنے بیٹے سے بھی نبی سے زیادہ ہم پیار نہیں کر پائے. بیٹے سے جتنا پیار کرتے ہو نا اتنا بھی پیار ہمارے دل میں نبی کے لیے نہیں ہے. برا مت ماننا. یہ جو کہتے ہو نا نبی کے لیے جان قربان کر دیں گے، اس لیے باتیں ہیں بس. لوگ ہنستے ہوں گے کہ جو داڑھی کے چند بال نہیں بڑھا سکتے وہ نبی کے لیے جان کیا دے سکتے ہیں.
ہیں جو نبی کے لیے 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتے، وہ نبی کے لیے جان کیا، وہ جان دینے والے لوگ قبروں میں چلے گئے، اور اب صرف لوگ تماشے کرتے ہیں۔ اب تو ڈی جے میں ناچنا ہے اور یہ پٹاخے پھوڑنا ہے، اور یعنی جس چیز کو اپنے لیے نفسانی خواہش کے لیے جس میں مزہ ہے وہ کام کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہوں، جلسے بھی اس لیے کرتے ہو کہ اس میں تمہارے دل کو بہلا دیا جاتا ہے، پھسلا دیا جاتا ہے، اور مقرر کے ساتھ 2-4 فوٹو آپ کے نکل جاتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اس میں سب کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ اگر قربانی دینے کی بات ہے تو جتنے ہزاروں لوگ جلسے میں جمع ہوتے ہیں اتنے لوگ فجر میں کیوں جمع نہیں ہوتے؟ کیا جلسہ افضل ہے کہ فجر افضل ہے؟ بتائیے کون افضل ہے؟ 1 کروڑ جلسے پڑھنے میں رکھا جائے اور فجر کا ایک سجدہ ایک پڑھنے میں رکھا جائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات ہے۔ جلسے میں آؤ تو مولانا ملتا ہے، نماز میں جاؤ تو مولا ملتا ہے۔ مولانا کا قرب حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہو اور مولا کا قرب حاصل کرنے کے لیے 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے جو کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے ہو۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن لوگ دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا نا، جتنا پیار بیٹے سے اتنا پیار بھی نبی سے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو برا لگے گا لیکن سچائی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا بیٹے کے لیے 8 گھنٹے کی قربانی دیتے ہو، 8 گھنٹہ محنت کر رہے ہو، کما رہے ہو، 10 گھنٹہ کما رہے ہو، 12 گھنٹے کما رہے ہو، 16 گھنٹے کما رہے ہو، کس کے لیے؟ بیٹوں کے لیے۔ تو بیٹوں کے لیے 12-14 گھنٹے قربانی دیتے ہو، نبی کے لیے کبھی 12 منٹ بھی قربانی دی ہے؟ بتائیے مجھے۔ یمن تک جاتے ہو، مصر تک جاتے ہو، شام تک جاتے ہو، امریکہ تک جاتے ہو، سعودی تک جاتے ہو، دبئی تک جاتے ہو، مال کمانے کے لیے، ہے نا، تاکہ بچوں کا مستقبل سدھرے، بچے اچھے رہیں، ہے نا، یہی بات۔ مال کمانے کے لیے سعودی اور دبئی تک جا سکتے ہو، اعمال کمانے کے لیے مسجد تک نہیں آ سکتے۔ بتائیے نبی سے کیا رشتہ ہے؟ بتائیے تو آپ مجھے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور عرض کروں، ہم بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، بچوں کی شادی پہ خرچہ کرنے کی بات آئے گی تو ہم لاکھوں روپے لٹا دیتے، قرضہ تک لیتے، سود سے تک لوگ پیسہ لے لیتے بچوں کی شادی پہ، لیکن اگر نبی کے نام پہ چندہ دینے کی بات آئے گی تو بتاؤ سب لوگ دل چھوٹا کرتے، کتنا دوں، کیا دوں، کیا کروں، اور دینے کے بعد بھی دل چھوٹا بڑا ہوتے رہتا ہے، یار اتنا دے دیا، یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ کہنے کی الگ ہے، کرنے کی الگ ہے، ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے الگ ہے۔ ہاں، برا نہیں ماننا، بالکل برا نہیں ماننا، میں تم سے صرف نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بہت معافی کے ساتھ۔ اگر ڈاکٹر کہہ دینا کہ شوگر ہو گئی، میٹھا چھوڑ دے، 1 سیکنڈ میں میٹھا چھوڑتے ہو۔ رسول اللہ نے کہا زنا چھوڑ، شراب چھوڑ، جوا چھوڑ، کون چھوڑتا ہے بتاؤ؟ کتنوں نے چھوڑا؟ کتنوں نے چھوڑا؟ جان سے اتنا پیار ہے، 1 سیکنڈ میں میٹھا چھوٹ گیا۔ نبی سے پیار اگر اتنا ہی ہوتا جتنا جان سے پیار تھا تو نبی تو 1450 سال پہلے کہہ چکے، جھوٹ نہیں بولنا تو نے، نماز نہیں چھوڑنا تو نے، زنا نہیں کرنا تو نے، شراب نہیں پینا تو نے۔ کیوں؟ کون چھوڑ رہا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ کون سا گناہ ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود نہیں؟ جلسے سے نکلیں گے، گندی فلمیں بھی دیکھیں گے، گندی پکچریں بھی دیکھیں گے، مسجدیں ویران ہیں۔ دین کے لیے قربانی کیا ہے؟ بس فرق اتنا ہی ہے، ادھر ڈاکٹر نے کہا، ادھر نبی نے کہا۔ ڈاکٹر کی بات پر یقین، اگر ڈاکٹر کہہ دے صبح جلدی اٹھ کے پیدل چلو، سب تیار ہیں۔ نبی نے کہا پیدل مسجد فجر میں جاؤ، کتنے تیار ہوئے؟ بتائیے، یہ سچی بات ہے، کڑوی ہے، سچی ہے۔ وجہ نبی کو جانے بغیر مانا۔ اگر نبی کو جان لیتے، کوئی ڈاکٹر اور حکیم میرے نبی کے نالین تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی ولی قطب ابدال فرشتہ میرے نبی کے طلبوں کو نہیں چھو سکتا، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی عظمت اور بزرگی تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائی، اپنے نبی کو پہلے جانو پھر مانو۔ اب آئیے پہلے ذرا جان لیتے وہ ہے کیسے۔